سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسا لفظ بھی نہیں سنا تھا جس سے اس پر ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یاد باقی رہے گی۔ اسے طاہر کے بلند نسب العین پر فخر تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احترام سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر مسرت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر تھے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی، شرافت، شجاعت اور پاکیزگی تھی۔ وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ تھا جس کی ثریا تمنا کر سکتی تھی۔ جو منزل قریب آ رہی تھی، دونوں کے دل کی خلش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید دونوں کی یہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے اب تک کیوں بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے، لیکن ان کی آنکھیں اوپر اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے، لیکن ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی۔ آخر ایک دن وہ اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلح کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسماعیل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آئیے نا۔ طاہر نے کہا، ٹھہرو اسماعیل، مجھ سے اب گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ثریا نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ طاہر نے کہا، آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں۔ یہاں سے رخصت ہو کر میں شام سے پہلے ایک منزل طے کر لوں گا۔ ثریا نے مغموم لہجے میں کہا، میں اسے سمجھا دوں گی، اچھا خدا حافظ۔ ثریا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے خدا حافظ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا، زبان رک گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ موڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔ جائیے، ثریا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ثریا، طاہر نے کہا، اس درخت کی طرف دیکھو۔ باقی تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں، لیکن وہ سبز ہے۔ ثریا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ طاہر نے کہا، اب میری طرف نہ دیکھنا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، کہیے۔ اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین کیجئے یہ تشکر کے آنسو ہیں۔ میں اپنے محسن کو آنسوؤں کے سوا کیا دے سکتی ہوں؟ طاہر نے کہا، ثریا، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے جذبات سے واقف نہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے دل میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ میری صاف بیانی سے غلط اندازہ نہ لگائیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت جلد آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کل کے انتظار میں کئی برس گزر جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے۔ بہرحال، اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر ایک بار پھر اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گا۔ سرے دست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا فرض مجھے بغداد بلا رہا ہے، اور اس کے بعد میں تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے ہر مورچے پر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں، جب میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہوں۔ ثریا نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی، اور طاہر محسوس کر رہا تھا کہ چاند بادلوں کے نقاب سے اچانک باہر نکل آیا ہے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد ثریا بولی، اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی، کہو۔ آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں آپ کو صرف ایک بار وہ دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، تاکہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اجنبی ہیں۔ آپ نانا جان سے ملیں، وہ خوش ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں تو کل علل صبح ضرور روانہ کر دوں گی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ 2 دن کا سفر 1 دن میں طے کر سکتے ہیں میرے لیے۔ طاہر نے کہا، چلیے۔ اسماعیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ایک پتھر کا نشانہ کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا کو قریب آتے دیکھ کر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ شیخ عبد الرحمن دوہرے جسم اور موٹے دماغ کا ایک متمول تاجر تھا۔ اس کا مکان بلخ کی چند شاندار عمارتوں میں سے ایک تھا۔
اس کا وسیع کاروبار دور دراز کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے تجارتی قافلے بخارا اور بغداد سے لے کر دلی تک آتے جاتے تھے۔ رہائشی مکان کے ساتھ ایک اور وسیع عمارت میں اس کا دفتر تھا۔ تاتاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کاروبار سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بخارا اور سمرقند سے اس کے قاصد نہایت پریشان کن خبریں لا رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اس نے بلخ کو محفوظ سمجھتے ہوئے اپنا مال و متاع وہاں جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنا قیمتی مال و اسباب غزنی بھیج رہا تھا۔ طاہر کو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ بیش قیمت ایرانی قالینوں اور اطلس و کمخاب کے پردوں سے آراستہ تھا۔ اس نے اسماعیل کے ساتھ پاس کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور شہر کے پر رونق بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ کمرے میں ایک معمر خاتون داخل ہوئی۔ اسماعیل نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، نانی جان آئی ہیں۔ طاہر بھی اٹھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ کی آنکھوں سے حزن و ملال ٹپکتا تھا۔ اس نے آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا، نوجوان میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم نے ہم پر بہت احسان کیا ہے، خدا تمہیں جزا دے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو شکریہ کا مستحق نہیں سمجھتا، یہ میرا فرض تھا، مجھے اسماعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے۔ حنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، وہ مرا نہیں، شہید ہوا ہے، مجھے اس سے یہی توقع تھی۔ مجھے سریا نے بتایا ہے کہ تم الل صبح بغداد روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ضروری کام سے روکنا نہیں چاہتی، لیکن اگر پھر کبھی اس راستے سے گزر ہو تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ بغداد پہنچ کر یہ نہ بھول جانا کہ بلخ میں ایک عرب ماں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ پھر وہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا تمہارے نانا نے کہلا بھیجا ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، زیادہ دیر انتظار نہ کرنا، ان کے پاس بہت سے تاجر آئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ یہاں آنا بھول ہی جائیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے حنیفہ دروازے پر رکی اور طاہر کو آواز دی، اور طاہر کے دل میں ایک خفیف سی دھڑکن پیدا ہوئی، یہ سریا کی آواز تھی۔ اسماعیل دروازے سے پردہ ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، آپا کا خیال ہے کہ شاید نانا جان کو آنے میں دیر ہو جائے، چلیے آپ کھانا کھا لیں۔ طاہر نے کہا، کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں؟ اسماعیل نے جواب دیا، نانا جان کا کچھ پتہ نہیں، نانی جان کہتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی آدھی رات تک دفتر میں حساب کتاب دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت اچھا، طاہر یہ کہہ کر اٹھا اور اسماعیل کے ساتھ برابر کے کمرے میں داخل ہوا۔ دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ ایک حبشی غلام ادب سے ہاتھ باندھے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ تکلفات میں یہ دسترخوان بغداد کے کسی امیر کے دسترخوان سے کم نہ تھا۔ طاہر نے بیٹھتے ہوئے اسماعیل سے کہا، اور مہمان بھی آئیں گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، باقی مہمانوں کا کھانا باہر کے مہمان خانے میں بھیج دیا ہے۔ اپا جان کہتی تھی کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ لوگ آپ سے ساری رات سوالات پوچھتے رہتے، اس لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد طاہر نے اسماعیل کے ساتھ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کی اور واپس کمرے میں آ کر اس نے اسماعیل سے کہا، اب تمہیں نیند آ رہی ہوگی، جاؤ سو جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر دروازے تک پہنچا، لیکن کچھ سوچ کر پھر لوٹ آیا۔ طاہر نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اسماعیل نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے سوتا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مل کر جاؤں گا، جاؤ اب آرام کرو۔ اسماعیل مطمئن سا ہو کر باہر نکل گیا۔ نوکر نے انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ پر اور لکڑیاں لا کر پھینک دی اور طاہر کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اسماعیل پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ طاہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے قد کا موٹا تازہ معمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ طاہر نے جلدی سے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کو 2-3 بار سر سے لے کر پاؤں تک گور کر دیکھا اور کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، آپ کا نام طاہر ہے؟ جی ہاں۔ آپ عرب ہیں؟ جی ہاں۔ تاتاریوں کے حملے کے وقت آپ فوکن میں تھے؟ جی ہاں۔ آپ وہاں کیا کام کرتے تھے؟ میں وہاں تیمور ملک کا ایک سپاہی تھا۔ عبد الرحمن نے مغموم لہجے میں کہا، وہ بدنصیب بھی ایک سپاہی تھا؟ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ نصیر الدین، ان بچوں کا باپ۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی نہ کرو۔ جب وہ بیچاری مر رہی تھی، یہ حضرت مصر میں نصرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اسے خوارزم شاہ کی خدمت کا شوق چرایا۔ اب ان بچوں کی نانی رو رہی ہے،
بھلا ایسے داماد کے متعلق اور کیا خبر آ سکتی تھی؟ سپاہی یہ جنگ میں کام آتا ہے یا زخمی ہوتا ہے؟ اب رونے سے کیا فائدہ؟ طاہر نے جواب دیا، معاف کیجیے، قوم کے سرفروش سپاہیوں کے متعلق میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ برا نہ مانیے، میں اس موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے لگ بھگ ہے اور آج تک میرے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ میں ایک دفعہ سرکش گھوڑے سے گرا تھا، اس کے بعد میں گھوڑے کی لگام کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حسب نسب پوچھ لیتا ہوں۔ لیکن میں ان نوجوانوں پر حیران ہوں جو بارہا بار زخمی ہونے کے باوجود بھی تلواروں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی صرف ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے۔ اگر قوم کے تمام افراد آپ کی طرح جسم پر خراش تک آنے سے ڈرنے لگے تو تاتاری ہمارے لیے اس زمین پر سانس تک لینا دشوار کر دیں گے۔ آپ نے غلط سمجھا، مجھے عام سپاہیوں سے نفرت نہیں، مجھے صرف ان لوگوں کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام میسر ہوتا ہے لیکن وہ صرف اپنے عزیزوں کو رلانے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ نصیر الدین ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی کے لیے لڑنا ہر شخص کا فرض ہے، یہاں عام اور خاص کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی نگاہ میں امیر اور غریب کے خون کی قیمت ایک ہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم آزاد ہو تو عمرہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے قربانی کے وقت انہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے رہنا چاہیے۔ عبد الرحمن نے اس بحث میں لاجواب سا ہو کر گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے اسماعیل سے کہا، کیوں اسماعیل، تم تاجر بنو گے یا سپاہی؟ میں سپاہی بنوں گا اور تاجر بھی بنوں گا۔ عبد الرحمن نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صبح جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں آج ہی جانا چاہتا تھا لیکن آپ سے ملاقات کے شوق میں ٹھہر گیا۔ بہت اچھا، میں صبح ضرور ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسماعیل کا بازو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بالا خانے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے نانا اپنے نواسے سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بیوقوف، میں نے خوارزم شاہ کو 2 لاکھ دینار بھیجے ہیں، اس رقم سے وہ کوئی اور سپاہی اپنی فوج میں بھرتی کر سکتا ہے۔ میرا مقصد سپاہیوں کی توہین نہ تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ تاجر بھی اپنا کاروبار سنبھال کر قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا باپ خوارزم شاہ کے لیے جان دینے کی بجائے تجارت میں میرا ساتھی ہوتا تو ہم لاکھوں کا کاروبار اور بڑھا سکتے تھے اور خوارزم شاہ کو بہت زیادہ مدد دے سکتے تھے۔ اسماعیل کہہ رہا تھا، ابا جان نے خوارزم شاہ کے لیے جان نہیں دی، انہوں نے ہماری آزادی اور عزت کے لیے جان دی ہے۔ اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اس لیے تو وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نوجوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، ورنہ معلوم نہیں تمہارا کیا حشر رہتا۔ لیکن تمہیں بحث کرنا کس نے سکھا دیا؟ چلو۔ طاہر کو دوبارہ سیڑھیوں پر ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اسماعیل وہاں موجود تھا۔ وہ بولا، دوسرے کمرے میں ناشتہ تیار ہے۔ طاہر ناشتہ کھا کر فارغ ہوا تو ایک نوکر نے کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ طاہر اسماعیل کی رہنمائی میں کمرے میں سے نکل کر ایک کشادہ برآمدے میں چند قدم چلنے کے بعد سیڑھیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے خوشنما کمرے میں داخل ہوا۔ عبد الرحمن ایک قالین پر گھاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے سامنے چاندی کی تشت میں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا تیار ہے، سریا کہتی تھی کہ آپ کا ایک دن ضائع ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو اپنی استبل کا بہترین گھوڑا دے رہا ہوں۔ میں شہر کے گورنر سے بھی مل چکا ہوں، اس نے راستے کی چوکیوں کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا ہے، لیجئے۔ طاہر نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے گورنر کو مراسلہ لیتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میرے پاس تیمور ملک کا مکتوب تھا، مجھے سریا نے یہ بتایا تھا، لیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے، مجھے ڈر تھا کہ شاید بلخ کے گورنر کے سپاہی اس کے مکتوب کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ سریا نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کر راستے کی چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے اور آپ کا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس تکلیف کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے، ٹھہریے۔ عبد الرحمن نے چاندی کا تشت اپنے ہاتھ میں لے کر بھاری برکم وجود سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں آپ کی تکلیف کا صلہ نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔
طاہر کی خوبصورت اور کشادہ پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے عبد الرحمن کی ہاتھوں سے تشت دیکھ کر نیچے رکھ دیا اور تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ 2000 اشرفیاں، لیکن اگر آپ اسے کم سمجھیں تو میں انہیں دگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن عبد الرحمن پریشان سا ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنی قبا کا دامن مسل رہا تھا۔ تم خفا ہو گئے، کیسی غلط فہمی؟ میں تمہاری بڑی سے بڑی توقع پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سریا اور اسماعیل کو ہیروں سے تول کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، تم دل کھول کر مانگو اور میں دل کھول کر دوں گا۔ خدا کی قسم، سریا اور اسماعیل کی جان بچانے والا میرے گھر سے ناراض ہو کر نہیں جائے گا۔ میں ایک عرب ہوں۔ طاہر نے کہا، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔ آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں، لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیسوں سے تولا نہیں کرتے۔ عبد الرحمن اپنی قبا کو اب بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو جنبش ہوئی اور سریا نے اچانک نمودار ہو کر عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانا جان، سریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو نانی جان بلاتی ہیں۔ عبد الرحمن کچھ کہے بغیر سریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا اور سریا اسے دروازے تک پہنچا کر طاہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خاموشی سے طاہر کی طرف دیکھتی رہی، اور جب پردے کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنائی دی تو اس نے مغموم اور ملتجی لہجے میں طاہر سے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں سب باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نانا جان کو ایک سادہ لو تاجر سمجھ کر ان کی غلطی سے درگزر کریں گے۔ وہ تجارت کے سوا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے ساری دنیا ایک منڈی ہے۔ وہ جب رات کے وقت آسمان پر جھل ملاتے تارے دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے خفا ہو کر نہ جائیں، یہ میری غلطی تھی، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی۔ کہیے آپ ان کی غلطی معاف کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے لیے؟ طاہر مسکرایا اور سریا نے محسوس کیا کہ اس کے آسمان سے غم کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا، سریا تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے لیے میں زہر میں بجھے ہوئے تیر بھی اپنے سینے پر کھا سکتا ہوں، اور تمہارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، اپنے ذاتیہ نگاہ سے انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی۔ فرض کرو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میری ضروریات کا احساس کرنا ان کا فرض نہ تھا؟ سریا مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ طاہر بیک وقت اس کے ہونٹوں پر کھیلنے والی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں پر حیران تھا۔ اس نے سورج کی ابتدائی کرنوں میں پھولوں کو بیدار ہوتے دیکھا تھا، اس نے گلاب کے کٹوروں میں شبنم کے موتی دیکھے تھے، لیکن سریا کی آنکھیں شبنم میں نہائے ہوئے پھولوں سے کہیں زیادہ دل فریب تھیں۔ اس کے ہونٹ سورج کی سنہری کرنوں میں مسکرانے والی کلیوں سے زیادہ جاذب نظر تھے۔ ایک بہادر عورت موت کے سامنے مسکرا سکتی ہے، انتہائی کرب کی حالت میں اپنے آنسو ضبط کر سکتی ہے، لیکن اچانک مسرت کا پیغام سن کر جب وہ مسکراتی ہے تو آنکھیں بے اختیار دبے ہوئے آنسوؤں کے خزانے لٹا دیتی ہیں۔ سریا نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریے، نانی جان آپ کو خدا حافظ کہنے آئیں گی، اسماعیل انہیں جانے نہ دینا۔ سریا برآمدے میں سے گزر کر ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے یہ کمرہ عبور کرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اس کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں اس کی نانی اور نانا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیموا دروازے کے آگے لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اپنے گالوں اور کانوں میں ایک حرارت سی محسوس کرنے لگی۔ شیخ عبد الرحمن کہہ رہا تھا، سریا بھی یہی چاہتی ہے؟ اور سریا کی نانی کا جواب تھا، اور سریا اگر یہ نہ چاہتی تو میں اسے بیوقوف سمجھتی۔ تم خود سوچو، اگر تم خود سریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسی نوجوان کے لیے ایک نہ مٹنے والی خواہش پیدا نہ ہوتی؟ عبد الرحمن نے قدر تعمل کے بعد جواب دیا، اس میں شک نہیں کہ وہ خوش وضع ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہ شریف ہے، عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے، میری چشم بھی ہے، میر چشم بھی ہے، لیکن اگر سریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی حماقت نہ کرتا جو آٹھوں پہر سر ہتھیلی پر رکھے پھرتا ہو۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں
مجھ سے سریا کے متعلق اپنا فیصلہ منوا کر رہو گی، اس لیے میں ہتھیار ڈالتا ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ لیکن وہ چلا نہ گیا ہو۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جی، اسماعیل کی آواز آئی۔ مہمان یہی ہے؟ جی ہاں۔ ان سے کہو تھوڑی دیر ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ حنیفہ نے کہا، لیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھنا۔ اس نے بگڑ کر کہا، تم اب بھی مصر ہو کہ اسے اشرفیاں پیش کرنا حماقت تھی؟ حنیفہ نے جواب دیا، حماقت نہیں تو اور کیا تھا؟ خدا کی قسم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ پہلا شخص ملا ہے جسے دولت سے نفرت ہے۔ اچھا، اب خدا کے لیے جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو تمہارے خیال میں سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، دنیا میں صرف تم ہو جسے میں اپنی دانش مندی کا معترف نہ بنا سکا، ورنہ بلخ، بخارا اور سمرقند میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے میری مدح میں قصیدے نہیں لکھے۔ اگر آج تم نے کوئی غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی کی معترف ہو جاؤں گی۔ تو پھر دروازے کے قریب بیٹھ کر غور سے باتیں سنتی رہو۔ سریا اپنی توقع سے زیادہ سن چکی تھی۔ وہ کمرے سے وحشی ہرنے کی طرف بھاگی اور چند کمرے چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ قد آدم آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کاغذ اور قلم اٹھایا اور قالین پر بیٹھ کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایک خط تھا، اس کا پہلا خط۔ عبد الرحمن دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن طاہر سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹا، تمہیں دیر ہو رہی ہے، لیکن میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے کہا، ایسی باتوں کے لیے لوگ لمبی چوڑی تمہید باندھا کرتے ہیں، لیکن تمہیں جانے کی جلدی ہے اور میں بھی بہت مصروف ہوں۔ مہمان خانے میں بہت سے تاجر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں اس قصے کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں دولت پیش کی اور وہ تم نے ٹھکرا دی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات پر بہت صدمہ ہوا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ اس بات پر ابھی تک مصر ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خوارزم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں، قوم کو اس سے زیادہ ضرورت شاید کبھی نہ ہو۔ میں تمہاری یہ خواہش رد نہیں کرتا، یہ رقم وہاں بھی بھیج دی جائے گی، لیکن اس وقت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو تم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں کی۔ عبد الرحمن کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی اپنی ہونٹ چبا رہی تھی۔ طاہر نے کہا، تو آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سی خواہش ہے۔ بات یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور شرافت سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر وہ انعام سونے اور چاندی میں نہیں تو میں یقیناً اسے حاصل کرنا اپنا خوش بختی سمجھوں گا۔ نوجوان، تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہ تم سریا کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے؟ طاہر نے آنکھیں جھکا لیں، بولتے کیوں نہیں؟ شریف نوجوان ایسے موقعوں پر بولا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے حنیفہ نے دروازے کا پردہ ہٹایا اور اندر آ گئے۔ طاہر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ معمر خاتون نے طاہر کے سر پر شفقت سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، سریا تمہاری ہے، اب جاؤ لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔